ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین غوث اعظم ببنی بیسر و سامہ مدد قبل ایتی مدد کعبہ امام مدد سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سیما اسی ہندوستان کی سرزمین سے ایک ایسا عاشق مصطفیٰ، ایک ایسا عاشق رسول جو اپنی حیات میں کہتے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے کو پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے کو پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ہم سنیوں کے عشق کے امام سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان آج سے 100 سال پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں پکار اٹھتے ہیں، فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا یا رسول اللہ تیری گلی سے جاہے کیوں۔ اور جس مناسبت سے آپ نے جشن غوث الورا کا پروگرام رکھا ہے، میرے سرکار اعلیٰ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں یوں پکار اٹھتے ہیں، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور اسی ہندوستان کی سرزمین سے خانقاہ سلسلہ رشیدیہ کے ایک عظیم شاعر، ایک عظیم صوفی جس کو سرکار عاشق کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا پلا دے کہ آج مرتے ہیں رند اے ساقی، پلا دے کہ آج مرتے ہیں رند اے ساقی، ضرور کیا کہ ہو جلسہ حوض کوثر پر، اور اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مرو تربت پیمبر پر۔ اور اختزاب فیض کے لیے میں اپنے پیر حضور تاج الشریعہ کے ایک شعر پڑھ دوں۔ میرے پیر تاج الشریعہ نے کہا تھا، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبہ کر دے، نبی مختار و کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے۔ یہاں کی نوجوان کمیٹی نے جناب حافظ وقاری ماہر ہے کہ مہر حسین صاحب کی صدارت میں یہاں کے علماء کی نگرانی میں آپ نے جشن غوث الورا کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ آپ نے ہمارے دل عزیز، میرے دل کی دھڑکن، شاعر ہندوستان حضرت شہنواز حسان سے آپ نے اچھوتے انداز میں آپ نے نعت مصطفیٰ کا شعر، منقبت کا شعر آپ نے پڑھا اور آپ نے سماعت کی۔ یہ اہل سنت والجماعت کے شاعروں اور خطیبوں کا یہ معمول ہے کہ تقریر شروع کرنے سے پہلے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ میرے مفتی اعظم ہند نے کہا تھا، پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا۔ لوگوں یاد رکھنا، میں نے تقریر شروع نہ کیا ہے، بس ذہن بنا رہا ہوں۔ میری بہنیں آرام کے ساتھ بیٹھو، اگر سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو اطمینان کے ساتھ اپنے سر کو دوپٹے سے ڈھانپ لو، آرام کے ساتھ بیٹھو۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رات کے تہائی حصے میں جو دعائیں مانگی جاتی ہے، اللہ پاک اس دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کون ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی کرامت کا نام حضور مجاہد ملت کی ذات ہے۔
یاد رکھنا دوستو، تھوڑی دیر سنو، 10 منٹ سننا، اگر آپ کو اچھا نہ لگے تو پھر آپ چلے جانا۔ میں گفتگو تاریخ کے حوالے سے کرتا ہوں، میری گفتگو انشاءاللہ جشن غوث الورا پہ ہی ہوگی، تھوڑی دیر ہوگی لیکن جشن غوث الورا پہ ہی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہر شخص پڑھتا ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت ہے کون؟ اعلیٰ حضرت صرف مجدد نہیں، محدث نہیں، مفسر نہیں، مفکر نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت بریلی شہر میں ہے، میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں اس زمانے کا ایک ولی کامل آتا ہے، وہ بھی ولی، ایسا ولی جس کا نام دھوکے شاہ ہے۔ شاہ نواز بھائی کو شاید معلوم ہوگا، دھوکے شاہ نام سے ایک مدار شریف ہے، اللہ کے ولی کا مزار ہے بریلی شریف میں آج بھی۔ دھوکے شاہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل، وہ دوڑا دوڑا حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے، اے امام احمد رضا، آپ کہتے ہو کہ مصطفیٰ کی حکومت زمین پہ بھی ہے، مصطفیٰ کی حکومت آسمان پہ بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لوگ موجود ہیں، وہ دھوکے شاہ اللہ کا ولی کہتا ہے، ان اولیاء کے تعلق سے کسی نے کہا ہے کہ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے۔ یہ دھوکے شاہ کہتا ہے کہ اے احمد رضا، آپ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے، مصطفیٰ کی حکومت آسمان پہ بھی چلتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں، ہاں میرے آقا کی حکومت زمین آسمان پوری دنیا میں، پوری کائنات میں چلتی ہے۔ وہ دھوکے شاہ کہتا ہے کہ اے احمد رضا سنو، میں جو دیکھتا ہوں اپنی نگاہیں بند کر کے تو مصطفیٰ کی حکومت صرف زمین پہ نظر آتی ہے، آسمان پہ نظر نہیں آتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کرو، آسمان کا مشاہدہ کرو، آسمان کا معائنہ کرو۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے مصطفیٰ کی حکومت آسمان پہ نظر نہیں آتی ہے۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اے اللہ دھوکے شاہ کے ولایت کے معیار کو بڑھا دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک بار سارے لوگ لہک کے کہہ دو یا رسول اللہ، سارے لوگ کہہ دیں سبحان اللہ، سارے لوگ کہہ دیں یا غوث المدد۔ اس لیے کہ ہم سنی کہتے ہیں عرب ہے غوث اعظم کا، عجم ہے غوث اعظم کا، عرب ہے غوث اعظم کا، عجم ہے غوث اعظم کا، ہمارے پاس جو کچھ ہے کرم ہے غوث اعظم کا، اور تیرے پائے کا ہم پایا، نہیں پایا مگر پایا کہ سب ولیوں کی گردن پر ہے قدم غوث اعظم کا۔ لوگوں کون سرکار امام احمد رضا خان ہے؟ جیسے ہی وہ دھوکے شاہ نکلتا ہے تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اے اللہ دھوکے شاہ کے ولایت کے معیار کو بڑھا دے۔ 2-3 گھنٹہ گزرا، وہ دھوکے شاہ دوڑا دوڑا میرے احمد رضا فاضل بریلوی کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے، اے احمد رضا 2-3 گھنٹہ پہلے آیا تھا تو مجھے مصطفیٰ کی حکومت صرف زمین پہ نظر آ رہی تھی، آسمان پہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب آپ کے پاس سے بے گیا 2-3 گھنٹہ گزرا نہیں، اب مجھے مصطفیٰ کی حکومت آسمان پہ نظر آ رہی ہے۔ اللہ فاکر لوگوں نے کہا تھا، اے احمد رضا فاضل بریلوی بتائیں تو صحیح، 2-3 گھنٹہ پہلے دھوکے شاہ آیا تھا تو مصطفیٰ کی حکومت صرف زمین پہ اس کو نظر آ رہی تھی، آسمان پہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو میرے احمد رضا نے فرمایا تھا، سن جس وقت وہ آیا تھا اس کی ولایت کا معیار بہت کم تھا، وہ آسمان پہ مصطفیٰ کی حکومت دیکھ نہیں پا رہا تھا، میں نے دعا کی تو اللہ نے دھوکے شاہ کے ولایت کے معیار کو بڑھا دیا۔ اس ذات کا نام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے جس نے کہا تھا، اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اے لوگوں یاد رکھنا، اس محفل میں جب تک
بیٹھے رہو گے ساری چیز مصطفیٰ پہ چھوڑ دو، مصطفیٰ سے عشق کر کے اس محفل میں بیٹھا کرو، نبی کی محبت میں ڈوب کر اس محفل میں بیٹھا کرو۔ آؤ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جشن غوث الورا میں ہم آئے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ سن سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ اے مریدو سنو، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی محفل کا انعقاد ہو، جب اس محفل میں جا کے بیٹھنا تو ادب کے ساتھ بیٹھنا، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر بیٹھنا۔ سنیو شہنواز حسان کے ہاں تو موجود ہے، ہمارے علماء اہل سنت موجود ہے، شہنواز قادری کی بات کو یاد رکھنا۔ اس محفل میں جب تک بیٹھے رہو گے یوں کہنا پیش کروں آقا کیا ہر چیز ہماری ہے، یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے، آقا یہ جان بھی تمہاری ہے۔ لوگوں اگر جشن غوث الورا میں آ کر کے بیٹھے ہو تو نبی سے محبت کر کے بیٹھو، ادب محفل کے ساتھ بیٹھو۔ سرکار خواجہ عثمان نے کہا تھا مریدو جب بیٹھنا تو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے بیٹھنا۔ مریدین نے عرض کیا تھا اے خواجہ عثمان اگر ہم آداب محفل کے ساتھ بیٹھیں گے، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے بیٹھیں گے تو اس محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ تو حضرت خواجہ عثمان نے فرمایا تھا جو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت میں ڈوب کر بیٹھتا ہے، آداب محفل کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو حضرت خواجہ عثمان کہتے ہیں کہ اس محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب تک بیٹھنا اعلیٰ حضرت کی زبانی کہا کرو آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی ہے، یا رسول اللہ لنگر اٹھا دیے ہے۔ میرے پیر تاج الشریعہ نے کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے۔ لوگوں ہم لوگ جلسے میں آتے ہیں لیکن جلسے میں آنے کے بعد ہمیں اس سے کیا فائدہ لینا چاہیے، اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ملتا ہے ہمیں پتہ تک نہیں ہے۔ مسلمان میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں حالات اتنے اچھے نہیں ہے۔ آج ہندوستان کے کسی اسٹیٹ کا آپ جائزہ لیجئے، آج نہ جانے تم پر حملے بولے جا رہے ہیں، آج تم پر ظلم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لوگوں 2004 میں ایک شخص نے تم سے کہا تھا لاشوں پہ سیاست کا چلن دیکھ رہا ہو، جلادوں کے نرغے میں وطن دیکھ رہا ہو، آواز تو انصاف کو، انصاف کہاں ہے، جلتی ہوئی ماں بیٹی بہن دیکھ رہا ہو۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جب آپ گھر سے نکلتے ہیں یہ نیت کر کے آپ نکلے کہ ہم جشن غوث الورا میں جا رہے ہیں، اللہ جشن غوث الورا کے صدقے ہمارے گھر سے غربت کو دور فرما دے، اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ اگر گھر میں پریشانی ہے جب ایسی محفلوں میں آپ آتے ہیں صاحب نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس محفل میں آنے کی وجہ سے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گھر میں فرشتوں کے ذریعے رحمتوں کا نزول فرما دے۔ جب ایسی محفلوں میں آ کر کے بیٹھو تو اعلیٰ حضرت کی زبانی کہا کرو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے قسم خدا کی اس محفل میں گناہوں کی پوٹلی لے کر کے آتے ہو، جب اس محفل سے گھر واپس جاؤ گے اللہ تعالیٰ گناہ کی پوٹلی کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ شرط ہے کہ عشق مصطفیٰ میں بیٹھ کے آپ سنا کریں، نبی کی محبت لیے ہوئے آپ بیٹھے، آداب محفل کے ساتھ آپ بیٹھے۔ اے لوگوں آپ اپنی ذہن کو حاضر کریں، شہنواز قادری کچھ دیر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دے۔ جشن غوث الورا کے نام پہ آپ نے جلسے کا انعقاد کیا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یاد رکھنا بات سمجھ میں آ رہی ہو تو اپنے ہاتھ کو اٹھائیں کہہ دیں
یا رسول اللہ۔ یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، چاہے آپ کے امام صاحب ہو، جیسے ہی تقریر کے لیے کھڑا ہوتے ہیں تو پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ گھر میں میلاد کی محفل ہوتی ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اذان سے پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے، اقامت سے پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ بس اس چیز کو آپ یاد رکھ لینا اے لوگوں، جب انسان کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، میری بہنیں آپ بھی گھر میں بیٹھے بیٹھے درود پاک پڑھا کرنا، آپ بھی درود پاک پڑھا کرے۔ آج ہندوستان کی ہر گلی میں ایک ٹیپو سلطان کی ضرورت ہے۔ حضور مجاہد ملت کو دیکھے، قسم خدا کی آپ گئے مکہ شریف، وہاں پر بھی آپ ڈٹے رہے۔ آپ نے کہا ہمیں جیل میں ڈال دو لیکن ہم تمہاری تائید نہیں کریں گے۔ یاد رکھنا آج ہندوستان کے ہر گلی میں ایک ٹیپو سلطان کی ضرورت ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھا کرے۔ آپ گھر میں ہیں درود پاک پڑھا کرے، چل رہے ہیں درود پاک پڑھا کرے۔ میری بہنیں گھر بیٹھے بیٹھے درود پاک آپ پڑھا کرو۔ نماز سے پہلے مصطفیٰ پہ کثرت سے درود پڑھیں، نماز کے بعد مصطفیٰ پہ کثرت سے درود پڑھیں۔ جب بھی نبی کی یاد آ جائے مصطفیٰ پہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرے۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کو فائدہ کیا ہے، ذہن کو حاضر کرے اور سنے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے ایک اتنا لمبا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ اس فرشتے کا سر عرش الہی سے لگا ہوا ہے اور اس فرشتے کا قدم تحت الثری میں یعنی زمین کے ساتویں حصے میں اس فرشتے کا قدم ہے، سر عرش الہی سے لگا ہوا اتنا لمبا فرشتہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ فرشتہ اتنا چوڑا ہے کہ وہ اپنے ایک پر سے پورے پچھم کو ڈھانپا ہوا ہے، دوسرے پر سے پورے پورب کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اب سنو، امام غزالی کہتے ہیں جب نبی کا کوئی دیوانہ، رسول اللہ کا کوئی عاشق مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے، یہ لمبا چوڑا فرشتہ ایک پانی کی نہر میں جا کر غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگانے کے بعد جب پانی سے باہر زمین پہ آتا ہے یہ فرشتہ اپنے دونوں پر کو زمین پہ جھاڑتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کے پر سے جتنے پانی کے قطرات زمین پہ گرتے ہیں، اللہ ہر پانی کے قطرات کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ جیسے ہی فرشتوں کی پیدائش ہو جاتی ہے یہ سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار، تو نے ہم سے پہلے فرشتے کو پیدا کیا ہے، تو کوئی تیرے لیے رکوع میں ہے، کوئی تیرے لیے سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تیرے لیے تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اے پروردگار، تو نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں بھی کوئی کام دے دے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جیسے ہی فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب کی رحمت جوش پہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں تم کام چاہتے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں پروردگار ہمیں کوئی کام دے دے۔ امام غزالی فرماتے ہیں رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اے فرشتوں سنو، تیرا رب تجھے کام دے رہا ہے، تو نے کہ میرے بندے نے، جس بندے نے میرے محبوب پہ درود پڑھا اسی درود کی برکت سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں میرے اسی درود پڑھنے والے بندے کے لیے تم قیامت تک مغفرت کی دعائیں کرتے رہو۔ اللہ اگر تم مصطفیٰ کریم پہ درود پڑھتے ہو نا تو اللہ کے فرشتے تمہارے لیے قیامت تک مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے کثرت سے درود پاک پڑھا کرے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرے۔ اے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جشن غوث الورا کی محفل ہے، کون غوث آدم ہے؟ اللہ اکبر، میں نے پہلی ہی شعر پڑھا، عرب ہے غوث آدم کا، عجم ہے غوث آدم کا، ہمارے پاس جو کچھ ہے کرم ہے غوث آدم کا۔ لوگوں یاد رکھنا کون غوث آدم ہے۔ غوث آدم کے تعلق سے آپ کے والد حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں کہ جب میرا بیٹا غوث آدم بغداد یعنی جیلان کی سرزمین پہ تشریف لایا، جب ہی غوث آدم پیدا ہوئے، غوث آدم کے والد کہتے ہیں کہ میرے خواب میں مصطفیٰ
مصطفیٰ کریم تشریف لائے، پیغمبر اعظم تشریف لائے اور مجھے آ کر مبارکبادی پیش کیا. اے ابو صالح تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میرا بیٹا پیدا ہوا ہے. اور ابو صالح غوث اعظم کے والد کہتے ہیں کہ پیغمبر اعظم نے مجھے خوشخبری دی. اے ابو صالح سن، جیسے تمام انبیاء میں میرا اعلیٰ مقام ہے، جیسے تمام انبیاء میں میں تمام انبیاء کا امام ہوں، اسی طریقے سے تمہارا بیٹا عبد القادر جیلانی تمام اولیاء کا امام ہوگا، تمام اولیاء کا سردار ہے. اللہ اکبر. آپ ذہن کو حاضر رکھے، کون غوث اعظم ہے صاحب؟ سرکار غوث اعظم ابھی پیدا نہ ہوئے ہیں. غوث اعظم کی پیدائش سے 200 سال پہلے کی بات ہے. حضرت خواجہ جنید بغدادی ہے. حضرت خواجہ جنید بغدادی مراقبے سے جب فارغ ہوئے، اللہ اکبر، مریدین نے دیکھا کہ حضرت روزانہ کے معمول روزانہ مراقبے سے فارغ ہوتے تو حال یہ نہیں ہوتا. لیکن اس دن یہ معاملہ تھا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آپ پسینے سے تربتر ہو گئے تھے. مریدین نے آپ سے پوچھا تھا حضور کیا بات ہے؟ آپ روزانہ مراقبہ میں بیٹھتے ہیں، حال یہ نہیں ہوتا، لیکن آج تو آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے، آپ پسینے سے تربتر ہو چکے ہیں. حضور آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ جنید بغدادی غوث اعظم کی پیدائش سے 200 سال پہلے یہ کہا تھا، اے میرے مریدو سنو، اب میں نے مراقبے میں دیکھا کہ ایک جیلان میں بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، اور وہ بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر کہے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. غوث اعظم کی پیدائش سے 200 سال پہلے سرکار خواجہ جنید بغدادی نے یہ پیشن گوئی کر دی. اب ذہن کو حاضر کرے، چلے حضرت امام حسن کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. سرکار امام حسن کو دیکھے، سرکار امام حسین کو دیکھے. علی کے 2 شہزادے کا نام، بڑے کا نام امام حسن، دوسرے شہزادے کا نام امام حسین. اگر آپ صوفیزم میں جاہیں گے تو جتنے 12 ائمہ ہیں، اللہ اکبر، یہ سارے امام حسین کی اولاد ہے، لیکن امام حسن کی اولاد سرکار غوث اعظم ہے. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام اولیاء کے امام، ہم لوگوں کے بڑے پیر، ہم لوگ انہی سے منسلک. اللہ نے ہم اور آپ کو قادری بنایا. تمام سلاطین غوث اعظم کی بارگاہ سے جا کے ملتا ہے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ میں جب کعبہ شریف پہنچا، یعنی مکہ المکرمہ پہنچا، میری نگاہ جیسے ہی کعبے کے گلاف پہ پڑی، اللہ اکبر، غیب سے آواز آئی، عبد القادر مانگ، تو کچھ مانگنا چاہتا ہے؟ غوث اعظم کہتے ہیں ہاں میرا مانگ یہ ہے کہ جتنے قادری ہے سب کی تو مغفرت فرما دے. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم نے کہا قادریوں کی غلطی کو یعنی معاف کر دے، قادریوں کو جنت کی بشارت دے دے. غیب سے آواز آئی جا جتنے لوگ قادری ہوں گے میں نے سب کی مغفرت فرما دی. اللہ اکبر. اور غوث اعظم کہتے ہیں کہ ایک غیب سے آواز آئی کہ ایک غوث اعظم سن، عبد القادر سن، جو قادری ہوگا اگر وہ گناہگار ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا میں اسے موت نہیں دوں گا. یعنی جو قادری ہوگا وہ پہلے گناہوں سے توبہ کرے گا پھر میں اس کو موت دوں گا. لوگوں ذہن کو حاضر کرے. سرکار غوث اعظم کی عمر بڑھتی جا رہی ہے. غوث اعظم پیدا ہوئے کہاں؟ جیلان کی سرزمین پہ. غوث اعظم کے تعلق سے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو غوث اعظم کی پیٹھ پہ مصطفیٰ کے نالین مبارک کا نشان تھا. اللہ اکبر. وہ سرکار غوث اعظم ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان میں پیدا ہوئے. ماں کی بارگاہ میں تربیت ہو رہی ہے، ماں کی بارگاہ میں پرورش ہو رہی ہے. میری بہنیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے بھائی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج آپ کا بیٹا 18 سال کا ہو گیا، اب آپ کا بیٹا بگڑتا نظر آ رہا ہے. دوڑے دوڑے آپ امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، حضرت میرا بیٹا بگڑتا جا رہا ہے لہذا میرے بیٹے کے لیے آپ کچھ کر دیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہماری نئی نسلیں آج بگڑ رہی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں تو
یہ کہتا ہوں اس کا ذمہ دار اس کا باپ اس کی ماں ہے. اگر آپ کی بیٹیاں بگڑ رہی ہے اس کا ذمہ دار کون؟ آپ اور ہم اس کے ذمہ دار ہے. آج دیہات کا مطالبہ ہو رہا ہے. شہنواز ابو حسان نے کہا کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ دیہات میں کیا دیا. سن میرے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کے موقع سے اگر مکہ اور مدینے کے پہاڑوں سے کہتا اے مکہ اور مدینے کے پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جا, میں دیہات میں اپنی بیٹی کے دیہات میں دینا چاہتا ہوں, تو قسم خدا کی مکہ اور مدینے کے پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جاتا. لیکن مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کی شادی سادگی کے ساتھ کروائی تاکہ میری امت بھی اپنی بیٹیوں کی شادی ایسا ہی کرائے. لیکن آج وہ ہوتا نہیں ہے. اس لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے پھر قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی. جب بات آئی ہے 2-3 منٹ میں سن لے. آج اگر تمہارے گھر کو دلہن آتی ہے یہ دلہن اکیلے نہیں آتی. آؤ مصطفیٰ کی حدیث کا مفہوم سنے. میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہے کیا وہ بیٹی باپ کے گھر اکیلے آتی ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا تھا اے صحابہ سن, جس کے گھر بیٹیاں آتی ہے وہ بیٹی باپ کے گھر اکیلے نہیں آتی, بلکہ نبی فرماتے ہیں کہ جس کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہے اللہ پاک اس بیٹی کے باپ کے گھر نو رحمت کے سمندر کو جاری فرما دیتا ہے. جب تو پڑھ لکھے ایمان پکار اٹھتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہے, دربے بہا دیے ہے. علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. میری بات سن لے, بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہک کے کہنے یا رسول اللہ ظلم کرنا نہیں کرنا اپنی بیویوں پہ, ظلم نہ کرنا اپنی بہو پہ. آؤ سنو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اعلیٰ حضرت بتائیں تو صحیح کہ جب بیٹیاں گھر کو پیدا ہوتی ہے تو اللہ اس کے باپ کے گھر نو رحمت کے سمندر کو جاری فرما دیتا ہے. اے اعلیٰ حضرت بتائیں تو صحیح جب اس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے, جب وہ لڑکی اپنے میکے سے سسرال کو جاتی ہے تو وہ نو رحمت کے سمندر کہاں رہتے ہیں؟ سنو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. آج اگر آپ کے گھر بہو آتی ہے تو سماج والوں کی نگاہ, سوسائٹی والے, علاقے والے یہ کہتے ہیں تمہارے لڑکے کو دہیج میں کیا دیا ہے, کون سی گاڑی ہے, کون سا اور سامان ہے. آپ کی نگاہ ان چیزوں پہ رہتی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ نو رحمت کے سمندر اب اس لڑکی کے باپ کے گھر کو نہیں رہتا, بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے, جیسے ہی سسرال سے یعنی میکے سے سسرال کو جاتی ہے تو یہ نو رحمت کے سمندر اس نئی دلہن کے ساتھ اس کے میکے سے اس کے سسرال کو چلے جایا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ جب نئی دلہن کو آپ اپنے گھر لے کر کے آؤ, یعنی شادی کے بعد پہلی بار جب آپ کے گھر نئی دلہن آتی ہے آپ کی نگاہ دہیج پہ رہتی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس دلہن کو گھر کے اندر داخل کرنے سے پہلے مٹی کے برتن میں اس دلہن کے پیر کو پانی سے دھو لینا. اللہ پر بات سمجھ میں آئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نئی دلہن تیرے گھر کو آئے مٹی کے برتن میں اس کے پیر کو رکھنا اور پانی سے دھو لینا. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لوگ عرض کرتے ہیں اے اعلیٰ حضرت بتائیں تو صحیح اس دلہن کے پیر کے دھوئے پانی کو کہاں پھینکے؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں نہیں اس دلہن کے پیر کے دھوئے ہوئے پانی کو کہیں نہ پھینکنا بلکہ گھر کی چار دیواری میں چھڑک دینا. جو دلہن کے پیر کے دھوئے پانی کو اپنے گھر کی چار دیواری میں چھڑکتا ہے اللہ فرشتوں کے ذریعے گھر میں بے پناہ برکتیں نازل فرماتا. بات سمجھ میں آئی. اس لیے جب آپ کے گھر آپ کی بیوی آئے ظلم نہ کرنا, دہیج کے لیے ظلم نہ کرنا. اے لوگوں اگر سسرال والے آپ کو خوشی سے دے دے تو آپ لے لینا, اگر آپ ظلم کر کے لیتے ہیں یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے. اس لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوہی جو ان کے ہو گئے رحمت پروردگار اپنی. لوگوں
بات آ گئی تھی اس لیے میں نے چھیڑ لیا. کون سرکار غوث آدم ہے؟ سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جس دن جیلان میں پیدا ہوا, جیلان کی سرزمین پر جتنی عورتوں نے بچہ جنا, کسی نے لڑکی نہیں, سارے کے سارے کہ عورتوں کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا اور وہ سارے لڑکے اپنے وقت کے ولی کامل بنے. اللہ اکبر, یہ غوث آدم کا فیضان ہے. غوث آدم کی عمر بڑھتی جا رہی ہے, 4 سال کی عمر ہے. سرکار غوث آدم بغداد کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں. غوث آدم کا کھیلنا ایسا نہیں تھا. اللہ اکبر, جس بچے کے ساتھ آپ کھیلتے تھے غوث آدم کہتے لا الہ, تو بچے کہتے تھے الا اللہ. اللہ اکبر, غوث آدم کا کھیل ایسا ہوتا تھا. غوث آدم بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ایک اللہ کا ولی ادھر سے گزر رہا ہے. وہ کہتا ہے اے عبد القادر جیلانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو سرکار غوث آدم فوراً 2 بار وعلیکم السلام وعلیکم السلام کہتے ہیں. تو اس فقیر نے کہا تھا اے عبد القادر جیلانی سلام میں نے 1 بار کیا, لیکن تو نے سلام کا 2 بار جواب دیا ہے. اللہ اکبر, سرکار غوث آدم کہتے ہیں اے بابا سنو تو صحیح, آج تم نے 1 سلام کیا, 1 جواب آج کا ہے. اور پھر اس فقیر نے کہا کہ تو نے 2 بار سلام کا جواب دیا, بتاؤ تو نے 1 بار اور زیادہ سلام کا جواب کیوں دیا؟ غوث آدم کی عمر 4 سال کی ہے. غوث آدم اس فقیر کے ہاتھ کو پکڑتا ہے, اپنے گھر کی طرف اشارہ کرتا ہے. پاپا دیکھو تو صحیح, اس گھر کو تم پہچانتے ہو؟ وہ فقیر کہتا ہاں عبد القادر, اس گھر کو ہم پہچانتے ہیں. میرے غوث نے کہا تھا بابا بتاؤ تو صحیح, آج سے 4 سال پہلے اس گھر کی طرف سے آپ کا گزر ہو رہا تھا, آپ نے 4 سال پہلے سلام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ وہ فقیر کہتا ہاں عبد القادر, میں نے 4 سال پہلے سلام تو کیا تھا. غوث آدم کہتے ہیں کیوں آپ نے کیا تھا؟ وہ کہتا اے عبد القادر سنو, میں نے اس گھر کے سامنے اس لیے سلام کیا تھا کہ یہاں پہ آل رسول رہتے ہیں, یہاں اللہ کے رسول کی اولادوں کا گھر ہے. اللہ اکبر, میرے غوث آدم کہتے ہیں اے بابا سنو, 4 سال پہلے جب آپ نے میرے گھر کے سامنے سلام کیا تھا, اس وقت میں پیدا نہ ہوا تھا, میں اس وقت اپنی ماں کے شکم کے اندر تھا, اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. میں نے آپ کی آواز کو بھی پہچان لیا تھا اور میں آپ کے سلام کی آواز کو بھی سن لیا تھا. جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس دن سے میری نگاہ آپ کو تلاش کر رہی ہے. اے بابا سنو, 4 سال پہلے آپ نے جو سلام کیا تھا, میں 1 سلام کا جواب 4 سال پہلے کا دے کر کے قرضہ اتار دیا, اور آج جو آپ نے سلام کیا تو آج ہم نے آپ کے سلام کا جواب دے کر کے قرضہ اتار دیا. اللہ اکبر, یہ غوث آدم ہے, ماں کے پیٹ کے اندر ہے, لیکن سلام کو سن رہے ہیں, لوگوں کی آواز کو بھی پہچان رہے ہیں. اللہ اکبر, جب اللہ نے غوث کو اتنا پاور عطا کیا ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ وہ مصطفیٰ جس کے تعلق سے بریلی کے تاجدار پیغام دے رہے ہیں, پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے, یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے, سب کو ہٹاتے جائیں گے, اللہ کا جہنم اب پینا فرض ہوگا. روا کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث آدم غوث الورا کانفرنس. سارے لوگ اپنے ہاتھ کو اٹھائیں, کہہ دے یا سرکار غوث آدم, یا شیخ عبد القادر جیلانی. اے لوگو, سرکار غوث آدم کی عمر 4 سال کی ہے. غوث آدم ماں کے پیٹ میں ہے, لیکن لوگوں کی آواز کو بھی پہچانتے ہیں, آواز بھی سنتے ہیں. یاد رکھنا, سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 4 سال کی ہے. غوث آدم اپنی ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ سے کہتے ہیں اے امی جان, میں نے کبھی آپ کو تکلیف پہنچائی ہے تو ماں مجھے معاف کر دینا. نوجوانوں, آج ہم اپنے ماں باپ سے کیا سلوک کرتے ہیں؟ ماں سے ہم جھوٹ بولا کرتے ہیں, باپ سے ہم جھوٹ بولا کرتے ہیں. اگر
اگر ہم کہیں چلے جاتے ہیں ہماری ماں ہم سے پوچھتی ہے بیٹا کہاں گیا تھا تو بیٹا اپنی ماں سے جھوٹ بولا کرتا ہے. باپ اگر اپنے بیٹے سے کچھ پوچھتا ہے تو بیٹے اپنے باپ سے جھوٹ بولا کرتے ہیں. نکی ماں سے جھوٹ نہ بولنا, باپ سے جھوٹ نہ بولنا. قسم خدا کہ اللہ نے تو ماں کی دعاؤں میں وہ تاثیر رکھا ہے کہ 1 لاکھ پیر ایک طرف, تمہارے ماں باپ کی دعا ایک طرف. اللہ اکبر. اے لوگوں, اگر آج ہم آپ کے یہاں آئے ہیں, آپ اپنی پریشانی ہم سے سناتے ہیں, کہتے ہیں حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے گا. دعا کروانا بڑی اچھی بات ہے صاحب, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ میری دعا آپ کے حق میں قبول ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایک ایسی دعا ہے جس دعا کی ضمانت کوئی اور نہیں سیدہ آمنہ کے لال دے رکھا ہے. ایک ایسی دعا ہے جس کی ضمانت میرے پیغمبر آدم دے رکھے ہیں. مدینے والے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ جب ماں باپ اولادوں کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں, نبی فرماتے ہیں کبھی تمہارے ماں باپ کا ہاتھ دعا کے نیچے نہیں آتا ہے, اس سے پہلے اللہ تمہارے والدین کی دعا تمہارے حق میں قبول کر لیا کرتا ہے. اس لیے ماں باپ کی خدمت کیا کر. سرکار غوث آدم کو دیکھ لے صاحب, ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا. غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گا. آپ کے پاس 40 اشرفیاں تھی لیکن آپ نے کہا یہ 40 لے لو. جب ڈاکوں نے آپ سے کہا تھا تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا, اس نے کہا تھا کہ میری ماں سیدہ ام الخیر نے کہا تھا بیٹا عبد القادر جھوٹ نہ بولنا. اللہ اکبر. وہ سارے ڈاکو کہتے ہیں کہ ماں نے کہا تھا تو عبد القادر نے جھوٹ نہ بولا. جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس رب سے ہم کتنی بے وفائی کر رہے ہیں. سارے ڈاکو توبہ کرتا ہے, پھر آپ کے ہاتھ میں بیعت ہو جاتا ہے. جب غوث آدم کی نگاہ ان پہ پڑتی ہے تو وہ سارے ڈاکو اپنے وقت کے ولی کامل ہو جاتے ہیں. غوث آدم کی عمر 4 سال کی چل رہی ہے صاحب. اللہ سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سیدہ